أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفیظ. شیطان کے نرغے اور جال میں پھنسنے والے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان کو بھی ایک مہلت اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اس نے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو اپنے جال میں پھنساؤں گا، اپنے نرغے میں لوں گا اور بہکاؤں گا. اور اس کے لیے وہ دن رات تلا ہوا ہے اس کام پر، اور یہ اس کا مشن ہے، اور وہ اپنے اس مشن میں کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان جو ہے عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اب دیکھیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کا بھی پیچھا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی پھر اس درخت کے پاس چلے گئے، بارہا سن رکھا ہے، اور یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی ان سے. تو اللہ رب العزت نے پھر اللہ رب العزت نے ان کو کلمات سکھلائے، ان کو کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور پھر یہ شیطان جو ہے اس کے مکر اور اس کے فریب اور اس کی چالیں ڈالیں، اس کے بڑے عجیب عجیب طریقے ہیں واردات کے. ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی، کہ جو بڑے بڑے زاہد، پرہیزگار، تقوی والے، شیطان ان کے اوپر وار کس روپ میں کرتا ہے، علماء پر وار کس روپ میں کرتا ہے، اور اسی طرح زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کس طرح کے روپ دھار کر اور کس طرح ان کے لیے بدنما اور برے اعمال کو خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے وہ برے اور گندے اعمال مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کرنے والے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم صحیح لائن پہ چل رہے ہیں، ہم ہدایت کے راستے پر ہیں، اور ہم کامیابی کے راستے پر رواں دواں ہیں. اس قدر یہ جس کو جال میں لے لیتا ہے اس کو مطمئن بھی کرتا ہے. اور یہ سود لینے والے، دینے والے، رشوت لینے والے، دینے والے، اور اسی طرح یہ چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتیں، اسی طرح فحاشی کو پھیلانے والے، فحاشی کو فروغ دینے والے، اللہ حاصل کیا سے جتنے بھی معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، ان کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اور بڑے رنگ ڈھانگا بنا کر پیش کرتا ہے، اور کرنے والا کہتا ہے میں کون سا شرک کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھو جی یہ بھی تو محنت ہے نا، یہ کون سا سود ہوا، یہ کون سی رشوت ہوئی، رشوت تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، شراب جوا تو کوئی اور چیز ہے، یہ شراب جوے میں نہیں آتی. یہ اس طرح یہ ایسا خناس ہے جو انسان کے دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ یہ جب نماز میں بندہ آ جاتا ہے، نماز کے اندر آ کر بھی وسوسے ڈالتے ہیں. یہ پہلے کوشش ہوتی ہے کہ یہ مسجد تک نہ جائے،
اور حتیٰ کہ اذان ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوڑ لگاتے ہیں، اس کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ کر وسوسے ڈال دیتا ہے، اور جو مسجد میں پہنچ جائے نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اور بالخصوص فجر کے وقت تو ہماری مساجد کی ہمارا یہ المیہ ہے جس میں ہم سب شریک ہیں، گھروں کے گھر بے نماز ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز کے وقت جو ہے مسجد میں 5 7 10 12 نمازی نظر آئیں گے، اور یہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور انسان کا پیچھا کرتا ہے، مسلمان کے اوپر وار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کو آخرت کا منکر بنا دیتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر دراڑیں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس نے، ظنہ اپنا خیال، جو اس نے کہا تھا کہ جی جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ورگلاؤں گا، میں بہکاؤں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے سچ کر دکھایا ہے اپنا خیال، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے پیروی کی اس کی، اللہ فریقاً، سوائے ایک فریق کے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، جو مومنوں ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو کامیاب گروہ ہے، وہ اس کی پیروی نہیں کرتا، باقی سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں تھا، لہو اس کا، علیہم ان پر، من سلطان، کوئی زور، الا لنعلم، مگر ہم جان لیں۔ شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا، لیکن شیطان جو ہے وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، وہ وسوسے ہی اپنا عروج پکڑ لیتے ہیں، وسوسے ہی پختہ عزم اور پختہ ارادے کی طرف لے جاتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وگرنہ جو بندہ کوشش کرتا ہے، جس کے اندر کوئی غیرت ہو، جس کے اندر ایمانی تڑپ اور رمق موجود ہو، وہ تو شیطان کو شکست دے دیتا ہے۔ اور جو شیطان کا پہلے ہی آرام سے بیٹھا ہوا ہو اور منتظر ہو سستی کہانی کا اور وسوسوں کا شکار ہو، اور شیطان دیکھتا ہے ایمان کا پکا کون ہے، اور کوشش کرتا ہے، بعض کے اوپر وہ وار کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں پر وہ اپنا جو بہکاوا ہے اس کے اندر اس کو لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کسی پر اس کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن یہ یعنی کہ وسوسات کے ذریعے، اللہ مگر لنعلم، ہم جان لے، من یؤمن، کون ایمان رکھتا ہے، بالآخرت، آخرت پر۔ یہ سارا کچھ کیوں اللہ رب العزت نے کیا، یہ دنیا بنائی ہے، یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اسلام قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، نیک اعمال کرو، آخرت پر یقین رکھو، اور شیطان کو بھی ایک طرف چھٹی دی ہوئی ہے اور وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہتا ہے، اللہ کو تو علم ہے، دنیا والوں کو واضح ہو جائے گا کون اللہ کے ہیں اور کون شیطان کے ہیں، کون اولیاء الرحمان ہیں، رحمان کے دوست ہیں، اور کون ہیں جو اولیاء الشیطان ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ ممن، اس سے، ہوا وہ، منہا، اس کے بارے میں، فی شکن، شک میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ جان لیں، پتہ چل جائے، واضح ہو جائے، نکھیڑا ہو جائے کہ ایمان کون رکھتے ہیں آخرت پر، اور کون ہے اس کے بارے میں، فی شکن، شک میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کون شک میں، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کی بجائے ہمیں اپنا رب رحمان دوست بنائے۔ وما علیہ